السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین محترم، آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے اور آج چھٹا روزہ افطار ہونے کے لیے جا رہا ہے. آج اس 6 تاریخ کو یعنی ہم ایک اور بچے کو گھر بھیج رہے ہیں اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یکم رمضان سے لے کر اب تک یکم رمضان کو ہم نے پیکیجز دکھائے اور اس کے بعد سے پھر بچوں کے ماں باپ آنا شروع ہو گئے. اب پتہ نہیں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں، اکیلے میں کبھی پوچھوں گا، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام تھا جب ہم نے سٹارٹ کیا. اور ہر آدمی کہتا ہے یہ نہیں ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا. طوبہ نے اس کی ذمہ داری لی، پھر کامران، فجاعت اور پھر منیب. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ پہلے پروگرام سے بچے جانے لگے، گھروں میں پہنچنے لگے. پہلے پروگرام میں 11 گئے، پھر 16 گئے، پھر کوئی 17 بچے چلے گئے. پھر آج ابھی چھٹا روزہ ہے، چھٹا بچہ جا رہا ہے، یعنی 5واں بچہ جا رہا ہے، 5واں بچہ آج جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نشریات کو بچھڑوں کو ملانے کا ذریعہ بھی بنا لیا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں اور کرتے ہیں، اور یقیناً ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ساری غلطیاں ایک بچہ بھجوا کے معاف کر دیتا ہے کہ چلو تمہاری اس نشریات سے کوئی ایک اچھا کام ہو رہا ہے، چلو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا. ورنہ بچے ملتے نہیں، یہیں بیٹھے رہتے. تو میں تو اس کو قبولیت سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نشریات کے ذریعے جب بچوں کو بھجوایا گھر، بے شک اللہ تعالیٰ بھجوا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہے. پھر بھی اے پروردگار، ہم سے جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں معاف کرنا مانا. ہم ہر وقت غلطی کرتے ہیں پروردگار، ہر لمحہ غلطی کرتے ہیں، ہر جملہ ہمارا غلط ہوتا ہے، ہر لفظ ہمارا غلط ہوتا ہے. ہم تیری صحیح حمد نہیں کر سکتے، ہم تیرے حبیب کی صحیح مدح ثنائی نہیں کر سکتے، ہم تیرے حبیب کے بتائے ہوئے دین پر صحیح طرح چل نہیں سکتے. ہم کبھی ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں، کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. اللہ تو ہمیں معاف کرنا پروردگار، مغفرت فرمانا. آج ہم جس بچے کو گھر بھیج رہے ہیں وہ طالب ہے، یہ ولد شاہد غوری. طالب کو 21 جنوری 2020 کو نواب شاہ پولیس نے عیدی سینٹر پہنچایا تھا. طالب کا کہنا ہے، رونی بیٹا رونی لیتے نہیں. طالب کا کہنا ہے کہ حیدرآباد حالہ ناکے پر رہتا تھا. اس کے پڑوسی زبیر جو کہ ڈیکوریشن کا کام کرتا ہے، ایک شادی کی تقریب میں کام کی غرض سے مجھے اپنے ساتھ نواب شاہ لایا تھا. بیٹا میں تمہیں آنکھیں میں روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو مجھے رونا آ رہا ہے، تو رو مت تم. ہاں، تو زبیر نے رات کو چائے لینے کے لیے بھیجا. جب میں واپس آیا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا. پولیس نے مجھے پکڑ کر عیدی سینٹر کے حوالے کر دیا. ہماری ٹیم نے طالب کے گھر کی تلاش کی تو حالہ ناکہ کے پاس گھر نہیں ملا. ہم نے کوشش جاری رکھی اور یہ ہم لوگ خود جاتے ہیں، مفتی صاحب یا ہمارے کامران رضا صاحب جاتے ہیں، میزبی صاحب. تو ہماری ٹیم نے طالب کے گھر کی تلاش کی اور تلاش جاری رکھی. تو نانا بابا کے مزار کے پاس لوگوں نے طالب کی تصویر پہچان کر بتایا کہ اس کا والد پیریٹ آباد میں گورنمنٹ کالج کے پاس رہتے ہیں، حیدرآباد. جب ہماری ٹیم کا رابطہ طالب کے والد سے ہوا تو انہوں نے بتایا کہ طالب کی تلاش میں انہوں نے پولیس تھانے، ریلوے اسٹیشن اور دیگر مقامات پر اطلاع دی اور گمشدگی کے پوسٹر بھی لگائے اور درگاہوں پر جا کر جو کر سکتے ہیں درگاہوں پر جا کر منت بھی مانی. بچہ حیدرآباد کا، گم ہوا نواب شاہ میں، ملا کراچی. آج طالب کو لینے اس کے والد شاہد غوری حیدرآباد سے آ گئے. حیدرآباد سے لینے آ رہے ہیں ابو طالب کو. آئیے تشریف لائیے. آج وعلیکم السلام. طالب کا بہت خیال رکھیے گا باپ. اب مل گیا آپ کو. نواب شاہ میں چلا گیا تھا، آپ کے گھر سے دور ہو گیا تھا. پیریٹ آباد سے آج ہی پہنچے. چلو اچھا ابھی یہ لو طالب کے لیے کچھ. طالب بیٹا لو کچھ مان لی. بیٹا خدا حافظ، بائے بائے. گھر میں ابو کے ساتھ رہنا خوش، ٹھیک ہے. دیکھو میں تم سے مل نہیں سکتا، اس وائرس نے کتنا مجبور کر دیا، ورنہ میں تمہیں اپنے سینے سے لگاتا. ٹھیک ہے، شاباش شاباش. بس
تو ایک اور بچہ ماشاءاللہ چلا گیا. علماء کرام تشریف فرمائے. جناب مفتی حنیف قریشی صاحب السلام علیکم. جناب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب السلام علیکم. رمضان شیبہ صاحب السلام علیکم. جناب علامہ شبیر حسن مصری صاحب السلام علیکم. جناب مولانا فضل سبحان صاحب السلام علیکم. بڑی خوشی ہوتی ہے. بس یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے مفتی صاحب بس ادا ہو گیا سب کچھ، جو کچھ اس پوری محنت کو. حالانکہ اتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہو جاتی ہیں، مگر یہ کچھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے. کالرز کی طرف پڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. دانش شاید کر رہا ہوں جی. میں نے ابھی آپ کا کال دیکھا ہے تو نیکی کے سیگمنٹ کا، تو اس حوالے سے میں بول رہا تھا جی کہ آپ رشتے کا بول رہے تھے. ہاں میں رشتے کا بول رہا تھا. بالکل احمد میرے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں لاہور میں. ٹھیک ہے. احمد رضا جو بیٹھے ہیں، تو اس حوالے سے نیکی کرنا چاہتے ہیں ہم. لیکن یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے ہماری انفارمیشن بھی آپ پہلے لیں، تاکہ تب اگلے کی بچی کے بارے میں پتہ چلے سارا جو کچھ بھی. احمد رضا آپ کو جانتے ہیں؟ میرے کو جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. دانش صدیقی لاہور میں. کیا نام بتا رہے ہیں آپ اپنا؟ دانش صدیقی. دانش صدیقی. دانش صدیقی. آپ کہاں پر ہوتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ لاہور میں آپ رہتے ہیں؟ لاہور میں انہیں پتہ ہے احمد کو. احمد ہی بات کر رہے ہیں آپ سے. بھائی میں احمد رضا بات کر رہا ہوں. آپ دانش بھائی کہاں رہتے ہیں؟ آپ کس جگہ؟ لاہور لارنس روڈ پہ احمد. بالکل دانش صدیقی میں ان کو جانتا ہوں. بالکل جانتا ہوں. یہ جانتے بتا رہے یہ دانش بھائی کیا فرما رہے یہ ہیں؟ اس بچی کے لیے رشتہ لے کے آئے، کہہ رہے میں شادی کرنا اچھا چاہتا ہوں. دیکھیں نیکی کا کام ہے، اس میں نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے. اور میں احمد کو پتا ہے کہ جتنا میری گورنمنٹ جاب کی آج کل میں پرائیویٹ کر رہا ہوں، لیکن نیکی کا کام ہے. اور ڈاکٹر صاحب میرا دانش صدیقی سے آج کا تعلق نہیں ہے، میں اس کو برسوں پہلے سے جانتا ہوں. تو یہ اچھا لگا ہے؟ بہت اچھے لگا. اچھا دانش پھر میں ان گھر والوں سے بات کرتا ہوں اور احمد کو بیچ میں ڈالتے ہیں. احمد اور ہم ان سے بات کر کے پھر آپ کو ہم یہاں بلوا لیتے ہیں. آپ کی امی یا گھر کے جو نا، ہم ان کو خود اپنا ٹکٹ بھیج کر آپ کا ٹکٹ کروا کے. ٹکٹ تو ابھی نہیں ہو رہا، ابھی آپ گاڑی میں آئیں گے، ہم کچھ آپ کا گاڑی کا انتظام کراتے ہیں. آپ یہاں آئیے، ایک دن ہمارے مہمان رہیں، ہم آپ کو ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں اور یہاں آپ ان کی گھر والوں سے مل لیں. اگر بات بن جاتی ہے تو عید پر پھر یہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہی نکاح پڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میں نے اس لیے بولا ہے آپ کو کہ نیکی کا کام ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اے اور وہ بی اور سی. اللہ کے گھر سب برابر ہے. ماشاء اللہ. اچھا دانش بھائی بتائیے، کراچی میں آپ کے، مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو کچھ کوئی عزیز رہتے ہیں آپ کے، کس علاقے میں رہتے ہیں؟ وہ بیسیکلی رہتے تھے یہاں پہ لالو کھیت والی سائڈ لالو کھیت والی سندھی سائڈ. ہوٹل کے تو پاس. ان سے ملاقات کروا لیں، ان سے کر لیں ملاقات. آپ بھی آ جائیں، ان کو بھی بلوا لیتے ہیں. جی آپ تشریف لیں. آپ امی ہیں، ان کی امی ہیں؟ جی ان کی آپ کی والدہ امی ہے؟ حیات ہے نا؟ جی امی کو لے کر آپ آئے. میں آپ سے بھی بعد میں بات کرتا ہوں. یہ سارا سسٹم اگر یہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ چاند رات کو یہاں پر ایک نکاح بھی میں ان کی والدہ سے ملا ہوں. میں نے بس ٹھیک. چلیں اب کر لیتے ہیں. ایک بے سہارا لڑکی آئی تھی، اس کے نکاح کا معاملہ تھا، ہم نے اپیل کی. دیکھیے ایک اپیل آئی تو ہم کر لیتے. ایک کال کی طرف جی دکھائیے. دیکھا تصویر دکھا دیجیے. دکھا بغیر تصویر دکھائے نہیں کرتے. آپ نہیں تھے موجود، نہ آپ کو بھی دکھائے تھے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میرے دو سوال ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے گھر میں ہی عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے؟ صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ سینیٹائزر لگا کے مطلب مسجد میں ہم باجماعت مطلب نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کر کے؟ سینیٹائزر لگا کے. اچھا عورت کیا عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے؟ پہلی بات. دوسرے کہ سینیٹائزر لگا کر اور ماسک لگا کر امامت ہو سکتی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جہاں تک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے، اگرچہ حدیث مبارکہ میں اس کا موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور صحابیہ تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام سے خصوصی طور پر اجازت لے کر گھر میں جماعت کروائی تھی. لیکن عورت اگر جماعت کروائے تو وہ عورتوں کے درمیان، یعنی کہ آگے امام کی طرح نہیں ہے. ویسے یہ متوارث اور اجماع کے خلاف ہے، یعنی امت میں اس طرح بعد میں کسی نے اس کو پریکٹس نہیں کیا ہے. اگر یہ سنت طریقہ ہوتا یا اس کے جواز کی صورت ہوتی تو پھر بعد میں نبی علیہ السلام کے جو صحابہ گزرے ہیں، صحابیات گزری ہیں، ان کی ازواج یا بیٹیاں وہ باقاعدہ طور پر حضرت عمر کے بعد تو پھر مسجدوں میں جانے پر بھی بین ہو گیا تھا، یعنی عورتوں کے لازمی نہیں رکھا گیا تھا. تو پھر وہ خواتین کے جو گھروں میں، ان کے لیے گھروں میں اجازت دی جاتی. حالانکہ ہمیں پوری تاریخ میں اس کے بعد کوئی جو ہے نا یہ ایسا سلسلہ نہیں ملتا. اس لیے جو ہمارے فقہائے کرام ہیں انہوں نے اس کو کراہیت کے اوپر محمول کیا ہے، یعنی مکروہ ہے. اور اگر
عورت کرواتی بھی ہے جماعت تو پھر وہ درمیان میں رہے. بہرحال اتفاقی طور پر عورت مردوں کی جماعت جو ہے نا وہ نہیں کروا سکتی. قاری خلیلمان جاوید صاحب. جزاک اللہ خیر صاحب. سنن نسائی میں روایت ہے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم گھر میں نماز جماعت کرا لیا کریں. آپ نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی. اور جس طرح قریشی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح مردوں کی امامت ہوتی ہے کہ مرد کا مصلی ایک صف آگے ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، خواتین کی امامت اس طرح نہیں ہوگی. وہ اسی پہلی صف میں کھڑی ہوگی. البتہ مثال کے طور پر 9 عورتیں ہیں تو 4 اس طرف ہوں گی دائیں طرف، 4 بائیں طرف ہوگی، تو 9ویں عورت جو امام بن رہی ہے وہ ان کے وسط میں بیچ میں سینٹر میں کھڑی ہوگی. عورتوں کی امام بن سکتی ہے کتاب و سنت کی روح سے، البتہ عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی. مصبی صاحب اس میں آپ اضافہ کرنا چاہیے کر لیں، ورنہ وہ سینیٹائزر اور ماسک کا تو بتا ہی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑی پروگرام کی سینیٹائزنگ کی بات اچھا جی. بیٹھے ہوئے تو سبھی پریشان ہو رہے تھے کہ ٹائم بہت زیادہ نکل جا رہا ہے، اور پورا سیگمنٹ کل کسی نے حساب کیا تھا تو ہمارا 13-14 منٹ کا بنا کل. جی ہاں، تو بہرحال نہیں غلط حساب کیا، حساب کر لیجیے. کل آپ کا 40 منٹ کا تھا ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ کے ساتھ. تو بہرحال آج بھی ہم کل آپ نے ڈان پر جب گفتگو کی تھی اس کی خبر پر ماشاءاللہ اتنی آپ دیر تک بولتے رہے، آپ کو پتہ نہیں تھا. کوئی شک نہیں. تو تھوڑا سا انتظامیہ سے کہی کہ ٹائم نہیں ٹائم بالکل صحیح ہے، آپ بولیے تو صحیح. اس وقت بھی آپ لوگ 4 منٹ بول چکے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سینیٹائزر میں جو الکوہل ہے وہ سنتھیٹک الکوہل ہے جس کو ظاہراً میتھینول کہتے ہیں. اس کو پینے سے انسان مر سکتا ہے، جیسے کہ بعض ملکوں میں لوگوں نے غلطی سے پیا، اور اس کو نجاست کے حکم میں نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. وہ الکوہل جو مسکر ہو، نشہ لاتا، وہ نجس بھی ہے، وہ حرام بھی ہے، اور اسی لیے کپڑوں میں یا ہاتھ میں لگا ہوا ہو تو پھر اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی. لیکن یہ سب سنتھیٹک الکوہل ہیں، اس میں قطعاً کوئی مشکل نہیں. اور ماسک بھی لگا سکتے ہیں. ماسک میں. اچھا مفتی فضل الرحمان صاحب، اگر اس میں کوئی اضافہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وقفہ لیتا ہوں، پھر ہم اگلی کال کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. وقفہ یہ ہے کہ لاہور میں یعنی داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اور راوی کنارے بسنے والے اپنے چھٹے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں. اور یعنی اس وقفے کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو بہت سارا ٹائم ابھی باقی ہے. مصبی صاحب ابھی کافی آپ نے بیان کرنا ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عامر آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور کالز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی. اتنا پیارا علماء کا گلدستہ آپ نے ہماری رہنمائی کے لیے سجایا. بڑی محبت آپ کی، بڑی محبت. اور بالخصوص قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کے لیے بہت ساری محبت. اوہو، قاری صاحب سے ہمارے سب سے محبوب ہمارے قاری صاحب ہیں. بالکل بالکل. سوال کیجیے. عامر بھائی میرے 2 سوال ہیں. عامر بھائی میں بیسکلی ایک بہت چھوٹی سی NGO رن کرتا ہوں. اچھا. تو ہم راشن وغیرہ کے حوالے سے کچھ تقسیم کر رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ زکوٰۃ وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ جس کا ہم راشن لوگوں میں تقسیم کریں. لیکن ہم جن لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں وہ سفید پوش لوگ ہیں. صحیح. کیا ہم اس زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو راشن دے سکتے ہیں کیونکہ ان کو وقتی پریشانی آئی ہے، ورنہ وہ ایسے لوگ تھے جو آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جی. اور نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے. رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی. تو رمضان المبارک میں راشن تقسیم کرنا، اور اگر وہ زکوٰۃ کی مد میں ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے صاحب نصاب، یعنی اگر وہ نہیں ہے اسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جی. صاحب نصاب نہ ہو، اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا نہیں، 52.5 تولہ چاندی نہیں، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت 50-55 ہزار کیش نہیں، یا اتنا تجارت کا یا ضرورت سے زائد سامان جس کے پاس نہیں، تو وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے. اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیش کی صورت میں بھی، راشن کی صورت میں بھی. اور اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ راشن ہے. اگر اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہیں، وہ سفید پوش لوگ ہیں، تو بغیر ان کو بتائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے. بس اتنا یقین ہو کہ یہ اس وقت مستحق کے زکوٰۃ ہے، حالات کا مارا ہوا ہے. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. صحیح فرمائیں. بس یہ دیکھنے کے سادات کو نہ پہنچائے. ٹھیک.
حنیف قریشی صاحب، اس میں دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے جس کو آپ مالک، اس کی دو شرطیں ہیں کہ ایک تو جو بندہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مصرف ہو، اور دوسرا لازمی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں وہ شرائط پوری پائی جاتی ہوں، یعنی اس کو آپ مالک بنائیں۔ اب اس میں سادات بھی نہ ہو، پھر وہ صاحب نصاب بھی اس کا نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے، پھر اس کو مالک بنانا۔ اب یہاں جو راشن تقسیم ہوتا ہے میرے خیال میں اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ سید ہے غیر سید ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جن لوگوں کا ظاہری ان کے حالت ٹھیک نہیں ہے آپ ان کو بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ مالی طور پر اچھے مستحکم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں جو زکوٰۃ کی رقم بے شک اس قسم کے ادارے وصول کر لیں، لیکن وہ اس کو اس راشن میں ڈالنے سے پہلے ہیلے شرعی، ہیلہ تملیغ جس کو کہتے ہیں، وہ لازمی طور پہ کر لیں تاکہ تمام قباحتوں سے وہ بچ جائیں۔ یاد رکھیں جتنی NGOs جو ادارے زکوٰۃ کسی کی کلیکٹ کر رہے ہیں وہ اس کے ضامن ہیں، یعنی اگر وہ صحیح جگہ پر نہیں دیں گے تو قیامت والے دن ان سے ہی اس کی وصولی ہوگی، یعنی وہ اس کے جو ہے نا وہ مسئول ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی تم نے اس کو صحیح کیوں نہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ مدارس کے اندر اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب یہ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے اندر یہ جو علماء کو ہم لوگ زکوٰۃ بس یہ ایسے ہی چل جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ بہت بڑی بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں، یعنی ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے، پھر اس کا باقاعدہ طور پر اس کے مصارف اس کو دیکھا جاتا ہے، چنے جاتے ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ۔ تو یہ ہر ایک کو زکوٰۃ نہ دے دی جائے، ایسے طور پر یا تو خود یقین کر کے کہ جی یہ بندہ مستحق ہے، یا پھر جن NGOs کو دیتے ہیں ان کو پابند بنائیں کہ وہ اس کے اوپر پورا ہیلا کریں۔ بالکل جی، قاری خلمان جاوید صاحب۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ محترم حنیف قریشی صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ اس میں احتیاط بالکل بھی نہیں برتی جاتی، اور خاص کر یہ جو راشن وغیرہ کا معاملہ ہے یہ ایک اجتماعی مسئولیت ہے اور اس کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب آئے اور انہوں نے اپنی جیب میں سے جوتے کے 2 تسمے نکال کے دیے اور کہا کہ میں نے خیبر کے جنگ میں سے یہ 2 تسمے اٹھائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم اقبلھا حتی تأتی بہما یوم القیامہ، اب میں تجھ سے یہ قبول نہیں کروں گا جب تک کہ قیامت والے دن تو یہ دونوں تسمے لے کر میرے پاس آئے گا، اس وقت تجھ سے بات ہوگی۔ یہ جو اجتماعی مال ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا، صحابہ آئے کہنے لگے ہنیجن لہو مبارک شہادہ، اللہ کے رسول فلاں کی شہادت آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا اس کی شہادت کی مبارکباد دیتے ہو جو دوزخ کی چادر میں لپٹا ہوا ہے؟ صحابہ حیران ہو گئے، تو شہید ہوا ہے، وہ دوزخ کی چادر میں کیسے لپٹا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر کے مال میں سے ایک چادر ملی تھی، اس کو پسند آئی تھی، اس نے بیت المال میں جمع کرانے کے بجائے اس کو خود ہی الگ سے رکھ لی تھی۔ تھا بے شک ضرورت مند تھا، لیکن بیت المال میں جمع کراتا اور پھر اللہ کے رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اس کی ضرورت ہے، آپ اس کو دے دیتے، لیکن اس نے خود ہی رکھ لی کہ ہو سکتا ہے میرے حصے میں نہ آئے۔ فرمایا اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی چادر کو اس کے جسم کے اوپر لپیٹا دوزخ کی آگ بنا کر، اس چادر کو۔ تو یہ جو اجتماعی مسئولیت ہے بہت ہی سخت ہے، واقعی لوگ احتیاط نہیں کرتے، بھلے مدارس والے ہوں، مساجد والے ہوں، جس نام سے وہ پیسہ لیتے ہیں اس کو اسی مد میں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بتائیں۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کو راشن کی مد میں، اصل میں راشن میں آج کل اتنی بے احتیاطی جا رہی ہے کہ آپ خبریں یہ بھی سن رہے ہوں گے کہ راشن لینے والے واپس دکانوں پہ آ کے بیچ رہے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ کے پیسے سے آپ نے راشن خریدا اور پھر وہ آپ کا راشن دکان، یہی سوال تھا میرا، یہی سوال تھا، دکان پہ بک رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آپ پہلے ان کی سفید پوشی کا بھرم اس میں بھی نہیں ہے، اگر آپ آٹے کی بوری یا گھی وغیرہ کوئی چیز ان کے گھر پہ ڈالتے ہیں تو خود یہی چیز ان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے کہ اچھا یہ بھی راشن پہ پل رہے ہیں، یہ داغ کا باعث بنتی۔ آپ خاموشی سے ان کی مدد کریں، پتہ کروائیں کہ ان کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ مثال کے طور ان کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ عید کے نام پہ، یار میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لایا تھا اور جنید بھائی میں آپ کے بچوں کے لیے بھی کپڑے لایا ہوں، آپ اس کے لیے، اسی طرح عید آ گئی، اب آپ ان کو مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ عیدی کے طور پر ان کے بچوں کو جائیں لفافے میں پیسے بند کریں، ان جو بھی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں، بے شک وہ زکوٰۃ فنڈ سے، آپ اس کو نہ بتائیں، آپ عیدی کے طور پر آپ ان سارے بچوں کو وہی زکوٰۃ، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی
اور اس کی مدد بھی ہوگی اور صحیح جگہ پیسہ بھی لگ گیا اور صحیح طریقے سے لگ دوسری خامی یہاں پر دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ مستحق کو ڈھونڈنا اور مصرف کی تلاش کرنا یہ تو ضروری ہے، لیکن جس کو دی جا رہی ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اب ناؤ اڈیز سوسائٹیز میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے سیلفی بنا رہے ہیں۔ حکم تو یہ تھا کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ مومن کا ایسا صدقہ یہ ہوا سے، پانی سے، آگ سے، لوہے سے اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ تو ہم ایک آٹے کی بوری، ہم راشن اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ڈسپلے ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اس میں تصویریں ہوتی ہے، پھر وہ چل کر آتے، کارڈ بھرتے، لائنیں لگی ہوتی ہے۔ تو اس جاب زکوٰۃ کے کرائٹیریا لیکن مفتی صاحب اس میں تو سرًا و اعلانیہ کا قرآن کا بھی حکم ہے کہ کبھی چھپ کے دو، کبھی دکھا کر دو، تاکہ لوگوں کو ترغیب تو ہو، مطلب یہ ترغیب کے لیے۔ لیکن ہم تو ولی الاکثری حکم الکل پہ جا رہے ہیں نا اس وقت۔ لیکن وہ سرًا و اعلانیہ میں کہا جائیں گے، وہ بھی تو قرآن کا حکم ہے۔ ڈاکٹر صاحب نہیں، پہلے مجھے وہ بتائیں نا، قرآن کا ایک واضح حکم ہے، اس لیے تو دینے کو کہا ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے، نہیں بتائیں گے تو جو لوگ نہیں دینا چاہتے وہ کیسے آگے آئیں گے؟ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اعلانیتاً دینے والے اور خفیہ دینے والوں کا آپ ریشو معلوم کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں خود ہم سر کورونا میں اس وقت ریشو معلوم نہیں کر سکتے، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اگر جو دینا چاہ رہا ہے اس کو بالکل بلائیں تاکہ وہ دے، تاکہ جو آپ کو پتہ ہے اس وقت سیٹ جو ہیں انہوں نے پیسے چھپائے رکھے ہوئے، نہیں دے رہے، نہیں نکال رہے، تو یہ اگر ہم نہیں دکھائیں گے تو کیسے دیں گے؟ میری بات پوری سن لیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں، بس ایک وقفہ لے لو، وقفے کے بعد سنتا ہوں آپ کی ہاں اس بات کو ضرور سنیں۔ وقفے کے بعد مولانا صاحب کی بات سنیں گے۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين رب کی دعوت دی گئی. یا اللہ نیتوں کو جاننے والا تو خالق ہے، تو ازلی ابدی ہے، تو بہتر جانتا ہے. پروردگار اپنے نبی کی ذات کے تو فعل ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما. یا اللہ ہماری ان رمضان ٹرانسمیشن کو جو سیگمنٹس ہو رہے ہیں اچھائی اور بھلائی کے حوالے سے، یا اللہ ان میں ہمیں مزید ترقیاں عطا فرما. ہمارے اس چینل کو ترقی نصیب فرما اور محترم ڈاکٹر صاحب کو مزید دین کی خدمت کا جذبہ اور توفیق نصیب فرما. یا اللہ پورے پاکستان پہ اپنا فضل فرما اور تمام بیماروں کو محفوظ فرما، اور بالخصوص جو اس وقت یہ وبائی مرض اقوام عالم کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، پروردگار ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو اس سے محفوظ فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف نشاندہی کی کہ اس وقت ہم جو زکوٰۃ صدقہ خیرات دیتے ہیں تو ترغیب کے لیے ہمیں تھوڑا سا شو بھی کرنا چاہیے. تو قرآن کریم کی اس سلسلے میں رہنمائی یہ ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپ کر اور اعلانیتاً. تو اب دیکھیں قرآن کریم نے اسی سیناریو میں ایک دوسری آیت بھی فرمائی یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. کالذی ینفق اموالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے. اب ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری دنیا جو شو کر رہی ہے یہ دکھلاوا کر رہی ہے. ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ بالکل. لیکن ہم 100% یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری دنیا جو دکھلا کر دے رہی ہے وہ ریا سے پاک ہے. وہ ریا سے پاک ہے، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو دے رہے وہ بہت ہی زیادہ اچھے یا بہت ہی زیادہ. جی الحمدللہ. تو اس پینل کی خوبصورتی اور حسن یہ ہے کہ ایک خامی اور ایک بیماری پر ایک عالم کبھی آپ روشنی ڈالتے ہیں، دوسرے کو ہم، اسی لیے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، تو تھوڑا سا بیلنس اور توازن آ جاتا ہے امید اور خوف کے درمیان. بالکل بالکل انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پہ بک جا، یہی ایسی تجارت ہے جسے بے خطر. جی مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب اس میں ہمیں جو شریعت نے حکم دیا ہے، ایک ہے تبلیغ اور جس کو کہتے ہیں آپ ترغیب. علماء کا جو مقام ہے، یہ ان کی جو شان ہے، وہ ترغیب کے حوالے سے تو لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ریاکاری نہ کریں یا آپ دکھلاوا نہ کریں. لیکن کسی پر حکم لگانا کہ فلاں جو ایسے کر رہا ہے وہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ وہ جو دوسری حدیث ہے اس کے خلاف ہے ظن المومنین خیرہ، کہ مومن شخص کے حوالے سے تم بھلائی کا گمان کرو. تو چونکہ اس میں بھلائی کا گمان یہی ہے
کہ بھئی وہ اس لیے یہ دکھا کر رہا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو. ڈاکٹر صاحب میں ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے. پہلی بات یہ کہ اپنی جو ہے نا وہ گھر کی قدر نہیں ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل آپ نے اقوام میں سفر کیے ہوئے, آپ کو اندازہ ہے, خدا کی قسم جو پاکستانی قوم کے اندر اسپرٹ اور جذبہ اور ہمت ہے نا دنیا کی کسی خدا کی قسم. واہ واہ. آپ لوگ نام لیتے ہیں امریکہ کو, یہ میں نام نہیں لیتا, یہ کسی یورپ کی, یہ دوسرے ملکوں کو, وہاں کوئی مر رہا پانی نہیں پوچھتا, اٹھاتے نہیں, لاش نہیں اٹھاتے جی. بھائی جان پاکستانی قوم دنیا کی غیرت مند ترین قوم ہے بالکل, اور سب سے زیادہ چیریٹی اگر ہے غریب بے شک ہے لیکن پاکستان کے اندر ہے. بالکل 2005 کے اس زلزلے کو آپ یاد کریں کہ وہ وقت کے جس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر یہ اپیل کی گئی تھی, تو 1-2 دنوں کے اندر اللہ اکبر, یعنی اس وقت چونکہ میں ادھر ہی تھا, ہمارا بھی علاقہ پورا متاثر ہوا تھا, میں دبئی سے نشریات چھوڑ کے وہاں آیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب وہاں سڑکوں پہ بمپر ٹو بمپر ٹرکوں کی اتنی لائنیں تھیں کہ ادھر ہری پور سے پیچھے تک وہاں گڑی بھی بلا اور ان علاقوں میں یا بالا کوٹ اس طرح ٹرک لگے ہوئے تھے. تو پوری قوم نے بتا دیا کہ ہم لوگ ہیں. تو ان کو ظاہر ہے اگر کوئی اچھی نیت سے میں کسی کو سامنے ایسے کر کے دیتا ہوں, میری نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر دوسرا آدمی بھی اس طرف آئے, تو یقیناً وہ جو 1000 بندہ دیکھ کر وہ اس کام کی طرف مشغول ہوگا یا اس کی طرف ترغیب اس کو آئے گی, اس کا ثواب بھی اس پہلے دینے والے کو ہوگا. ہمیں نیت ٹھیک رکھنی چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال اور دونوں علماء کا جواب, اس کی روشنی میں جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ مخفی طریقے سے دینا یا اعلانیہ طریقے سے دینا, اس میں کون بہتر اور کون زیادہ اجر رکھتا ہے یہ دینے والے کی نیت پر منحصر ہے. اور انما الاعمال بالنیات, ختم, بات ہی ختم کر دیا. دینے والے کی نیت پر منحصر. اور دوسری بات جو پاکستانی قوم کے جذبے کی تھی, وہ قریشی صاحب نے کہا بالکل بجا فرمایا, لیکن اس وقت کرونا سے ہمیں اتنا ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ جذبہ بھی ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اب کوئی بندہ سڑک پہ تڑپتا ہوا نظر آئے تو دوسرا کہتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا کرونا والا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کو اتنا ہوا بھی نہ بنایا جائے کہ ہم سے وہ ایک چھوٹا سا شعر, وہ ہم سے جو ہماری اخلاقی قدریں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے. جی مفتی صاحب, اپنے عرض پاک کے لیے ایک شعر. خدایا میری عرض پاک پر اترے, خدایا میری عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, جہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. بہت بہت شکریہ جناب مولانا فضل سبحان صاحب, جناب حسین آرائی صاحب, جناب مفتی حنیف قریشی صاحب, بہت بہت شکریہ. جناب قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کا شکریہ. شیبہ صاحب شکریہ. باسط شاہد صاحب, محمد مکرم علی خان صاحب, جناب علی محمد خان صاحب, جناب محمود احمد مدنی صاحب, آج آپ کو اذان کی بجائے دعا دینی پڑی, اذان بھی آپ دیں گے. جناب شہریار طارق شہری بھائی, جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین یہیں پر ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میری آپ سے 8 بجے ملاقات ہوگی. ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں, میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا. ایک صاحب آ رہے ہیں, وہ کون آ رہے ہیں وہ آپ گیس کریں. وہ آ رہے ہیں, وہ موجود ہوں گے 8 بجے. اور اس کے بعد ہماری نشریات, یہ جو نشریات ہے یہ ہم سحر میں آپ سے ملاقات کریں گے, یعنی 2 بجے ہماری آپ سے ملاقات ہوگی, اور وہیں پر سحری نشریات کا آغاز ہو جائے گا. لیکن 8 بجے جیو پاکستان ہے. تو عامر حسین کو اجازت دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ. اس اپنے بن کے ساتھ کے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.